السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل فکرا آڈیو روم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو جلدی سے کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک لازمن کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی دے دیا کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، نہ کوئی جواب مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پہ لگ گئی تھی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولیں تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی، اگر نکلتی بھی تو کوئی اسے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ فی الحال اس کے کہیں آنے جانے پہ کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی۔ درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنے ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ ویران نظر آتا۔ اسے بے اختیار بس سٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی، نہ جانے کیوں۔ سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھیں جیسی وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھتی گئی۔ باب دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا، وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ بایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھیں، مگر کہاں؟ وہ انہی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھ کر خود بخود ہی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی اسے مختلف راہداریوں سے گزارتی اپنے آفس تک لائی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کے شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے ہلکے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس نے آنکھیں چندیا کر چہرہ پیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کے بلائنڈز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا کہ تم نے اسے کال کی تھی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات اسے کیوں بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں، اپنی فکر ہے، بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے، جو بھی ہے۔ اس نے شانے چکائے، یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہوئی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے۔ تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بکس تھی تو صحیح تمہارے پاس، پھر دو جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچرز کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، قرآن آ جاتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لی اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم مسباق ہے، اقتباس ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے پیش گوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی، بعد میں یہ حذف کر دیا گیا تھا۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوں گی۔ وہ بے اختیار پڑھتے پڑھتے رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع، مراد ہے قرآن مجید۔ یہ یہاں سے پڑھو۔
فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کا گلابی ناخن نفاست سے تراشیدہ تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ او اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا نہ بےہودہ گو، نام احمد ہوگا، ولادت مکہ، ہجرت طیبہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا، اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر شروع سے دیکھنے لگی۔ ملک شام ہوگا؟ اس نے سوالیہ نگاہ فرشتے کی طرف اٹھائی۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنا نمازوں کے اوقات کے لیے، اور اذان دینے والا بلال۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی، گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ علم پڑھنے سے نہیں، سننے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی، وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا، اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گئی، پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلدوں پہ انگلی گزارتی ایک کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نقطہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پہ انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پہ رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پہ جھکی۔ لا حتنا کن، البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ میں اور ضرور کے ضمائر کو نکال دو تو 3 حرفی لفظ رہ جاتا ہے، ہا نون قاف، یعنی ہنک۔ ہنک کے 3 معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑوں کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے سے ڈالی جاتی ہے، اور قرآن اسی لیے عربی میں اترا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹیپیکل مولویوں کی طرح بنیادی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ کندھوں پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ فرشتے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں رہتی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتماد نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بھاڑ میں گئی ڈکشنری اور لغوی معنی، میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک دیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم، فرشتے باجی نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اوف، وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے۔ بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے۔ اس نے سوچا، نیا بیچ کون سا ہے؟ وہ پروسپیکٹس کے صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منائے۔
बस पूरा देखकर वापस कर दूंगी, वो सोच रही थी। और ये फॉर्म फिल करके किधर देना है? इसी डेस्क पे। और फीस? इनकी फीस नहीं होती। फिर भी कुछ चार्जेस तो होंगे। हम कुरान पढ़ाने के चार्जेस नहीं लेते। तो ना लें, मुझे कौन सा इधर दाखिला लेना है? मैं तो पूरा दिन स्कार्फ लपेटकर कुरान नहीं पढ़ सकती। आई एम सॉरी फरिश्ते, मगर मैं ये नहीं करूंगी। उसने खुद कलामी की थी, मगर 10 मिनट बाद वो फॉर्म फिल कर रही थी। वो बैग को स्ट्रैप से थामे हाथ गिराए यूं थके थके कदमों से चल रही थी कि बैग लटकता हुआ जमीन को छू रहा था। कॉलोनी के घने दरख्त खामोशी से झुके खड़े थे। वो आहिस्ता से बेंच पे जा बैठी, जो आज भी उदास था। वो फॉर्म जमा करा के फरिश्ते से मिले बगैर वहां से निकली थी। अभी तक वही सोच रही थी, तभी किसी के दूर से दौड़ते कदम उसके करीब सुस्त पड़े। कैसी हो? कोई उसके पास आ खड़ा हुआ। उसने हौले से सर उठाया। हुमायूं बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। स्याह ट्राउजर पे रफ सी सफेद शर्ट पहने, माथे के गीले बाल और चेहरे पे नमी। फूली सांस जैसे तेज जॉगिंग करता इधर आया था। क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क तो पड़ता है। तुम्हें यूं देखकर मुझे यकीन है कि तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो गई हो। होना पड़ेगा, मगर अब क्या करूं? कुछ ना करो। और उसके साथ बैठ गया। महमल चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी, जो सामने घने दरख्तों की बाड़ को देख रहा था। जब तक तुम अदालत में जाओगी, हमारा फंदा फवाद की गर्दन के गिर्द मजीद तंग हो चुका होगा। बस अभी उनकी मानती जाओ और कोर्ट में सच बोल देना। इस्तेमाल कर लें सब मुझे अपने अपने मकासद के लिए। वो दुख से सर झटकती उठी और जमीन पे गिरा बैग स्ट्रैप से उठाया। कमजोर हो गई हो बहुत, अपना ख्याल रखा करो। आपकी फिक्र में भी खुद गर्ज पोशीदा है। काश मैं आपके खिलाफ बयान दे सकूं। वो तेज तेज कदमों से सड़क पे आगे बढ़ गई। वो शाने उचकाकर गेट की तरफ आया। गेट बंद करते हुए उसने लहजा भर को गर्दन मोड़कर उसे देखा जरूर था, जो सर झुकाए तेज तेज सड़क के किनारे चलती जा रही थी। उसकी भूरी ऊंची पोनीटेल गर्दन पे बराबर झूल रही थी। हुमायूं पलटकर ड्राइवे पे जॉगिंग की तरफ भागता हुआ अंदर बढ़ गया। दरख्तों की बाड़ और पत्थर का बेंच फिर से वीरान हो गए। हेलो। वो बेड से टेक लगाए घुटनों पे प्रोस्पेक्टस रखे सरसरी सा पड़ रही थी जब दरवाजा खुला। आवाज पे महमल ने सर उठाया। चौखट में आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउजर के ऊपर स्लीवलेस सफेद शर्ट। ये उसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल शानों तक आते थे। पतली कमान की तरह भुवें उठाए वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमल मुश्किल संभल पाई। ठीक हूं, आप कैसी हैं? वो सीधी हो बैठी और प्रोस्पेक्टस नामहसूस अंदाज से एक तरफ खिसका दिया। फिर वो बेतकल्लुफी से उसके बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते हुए उसने दरवाजा पूरा बंद कर दिया था। महमल बेयकीनी से उसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां चलाती अपनी पुतली भौंहों को सुकेड़े कमरे का जायजा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है तुम्हारा महमल। एटलीस्ट आगा जान को तुम्हें प्रॉपर बेडरूम देना चाहिए था। बाज दफा आगा जान बहुत ज्यादती कर जाते हैं, है ना? उसने राय मांगी। महमल ने एक नजर दरवाजे को देखा, वो बंद था। मालूम नहीं। तुम कहो तो मैं अब्बा से कहकर तुम्हें बड़ा रूम दिला दूं। ये ख्याल इतने सालों में तो आपको नहीं आया, आज क्यों? इट्स ओके, मैं खुश हूँ। उसने फिर से बंद दरवाजे को देखा। मुझे आगा जान से कोई शिकायत नहीं। खैर, आगा जान की ही क्या बात। खुद फवाद ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की, कम से कम घर की इज्जत का ही ख्याल किया होता। आपको आपको मेरा यकीन है? उसने झटका लगा था। ऑफ कोर्स, फवाद को कौन नहीं जानता। और अब तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कैसी साजिशें? वो महतात हुई। ये तुमसे उस एएसपी के खिलाफ बयान दिलवाएंगे। क्या नाम था उसका? हुमायूं। उसका अंदाज बेहद सरसरी था। हुमायूं दाऊद। बात कुछ कुछ उसकी समझ में आने लगी थी। हाँ, उसी के घर फवाद तुम्हें लेकर गया था ना। किधर रहता है वो? अब आरजू बहुत ही लापरवाही से कहती इधर उधर ज्यादा देख रही थी। ये तो मुझे नहीं पता आरजू बाजी कि वो किसका घर था। फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जी है, आपको चाहिए? हाँ बताओ। आरजू एकदम अलर्ट सी हुई। हाँ बताओ। आरजू एकदम अलर्ट सी हुई। सारा सरसरीपन उड़न छू हो गया। 15 पे कॉल कर लें, यही नंबर होता है पुलिस वालों का। उसने मुस्कुराहट दबाए प्रोस्पेक्टस फिर से उठा लिया। खैर रहने दो, मुझे काम है, चलती हूँ। आरजू नागवारी से कहते हुए तेजी से उठकर बाहर निकल गई।
ان کا بھی نا کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا رہتا ہے۔ اس نے استزائیہ سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پہ موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا، وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی۔ محمل، فضا چچی نے خود سے ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی ٹیل سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پہ رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی۔ یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیوزی حالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ڈیل کے باعث پیچھے سے اسکارف قدرے اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اسے سر پہ رکھ لیا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھی، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگے مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع اور ریز پریئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پہ سفید چادریں بچھی تھیں، ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک سکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پہ دو زانوں مؤدب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے ان ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی۔ ان کے پیچھے دیوار پہ وہ کیلی گرافی آویزہ تھی۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلوات، کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا، پہلا سپارہ بہت بڑے بڑے سائز کا۔ ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطور تھیں اور ہر 2 کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا۔ یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ سے باندھ لیں۔ دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورہ فاطمہ سے آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ۔ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حرف سے بنتے ہیں، جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف کرنے والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹل ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس، جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد ساجد سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب سی ہو رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔
کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھی، البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھئی اب مسلمان ہیں، اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں، وہ باتیں تو ہرگز نہ تھیں جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی، البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی تھی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔